آپ کے جان کسی ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی جان کسی بدماش کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی جان کسی بھٹا خور اور قومیت اور لسانیت کے نام پہ فتنہ ڈالنے والے کے ہاتھ میں نہیں، آپ کی جان ہے تو خالق کے کائنات کے ہاتھ میں۔ یاد رکھتے جاؤ، اس دھرتی کے اوپر شیر بلے تیر پتنگوں کے نام پہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے والوں، ایک دوسرے کو گھسیٹنے والوں، میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، اس دھرتی پہ روٹی کپڑا مکان کا جھوٹا نعرہ لگانے والے تین بار آئے، لیکن اس قوم کی پستی ختم نہ ہوئی، اس قوم کی غربت ختم نہ ہوئی، قرض داروں ملک سواروں کا نام لے کے آنے والے اس ملک کو 25,000 ارب کے نیچے دبو کے چلے گئے، اس ملک کے قرضے ختم نہ ہوئے، اس ملک کو نیا پاکستان بنانے کا نعرہ مارنے والے ملت کی بیٹیوں کو بچاتے رہے۔ میرا ایک سوال ہے، جو قوم کی بیٹی گھر میں قرآن پڑھے تو باہر آواز نہیں آنی چاہیے، جو قوم کی بیٹی سوار کروا کے اوپر مردوں کے سامنے، اور وہ مرد جو احرام کی حالت میں ہو ان کے سامنے دوڑ نہیں سکتی، جو شرابیوں اور بدماشوں کے سامنے سیاسی جلسے میں ناچ کیسے سکتی؟ ابھی آپ نے سوچا ہے مسلمانوں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جناب اپنی بیٹیوں کو ایسے سیاسیوں کے جلسے کے لیے نکالا، ہم نے جناب ایک خون کال کے اوپر اپنی بیٹیوں کو نکال کے بچوں میں لایا کہ قائد کی کال آئی ہے، اب ہم لوگوں کو نکلنا پڑے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان سارے شرابی قائدوں کو چھوڑو، اس قائد کی میں تمہیں بات سناتا ہوں، جب اکثر کی مسجد میں وہ آ جاتے ہیں تو آدم علیہ السلام بھی پیچھے ہو جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حبیب جب آپ کھڑے ہو آپ کے ہوتے ہوئے اور کون قائد ہو سکتا ہے؟ اور میں آپ لوگوں کو ان کی بارگاہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کیا فرمایا ہے میرے مصطفیٰ کے لوگوں، انہوں نے تو ہمیں وہ حیا کا درس دیا ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے، ایمان حیا میں سے، دوسرے لفظوں میں فرمایا ایمان اور حیا اللہ سے وہ ملزوم ہے، ان میں سے ایک چیز نکل جائے دوسری خود بخود نکل جاتی ہے، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات میں کیسے سمجھاؤں گربانی صاحب، یہ بات میں کیسے ان لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں جو اپنی بیٹی کو یہودیوں اور عیسائیوں کے شکو کی مشہوری دینے کے لیے اپنی بیٹی کے سر سے چادر اتار کے اس کے بالوں کے تلوے غیروں کو دکھاتے ہو، اس کے پیسے کھاتے ہو، میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ بیٹیاں بیچنے والی نہیں ہوتی، بیٹیاں تو انمول ہوتی ہیں، میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں جو ماڈلنگ میں پاس ہو جانے والی ہو، کرکٹ میں سلیکٹ ہو جانے والی ہو، ہاکی میں پاس ہو جانے والی ہو، اپنی عزت کو بیچ دینے والی لڑکی کے اوپر خوشیاں مناتے ہو کہ ہماری بیٹی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن گئی ہو، ہماری بیٹی ہاکی ٹیم والی ماڈلنگ والی اداکاری والی فلموں والی بن گئی ہو۔ ان لوگوں کو فاروق الحسن کیسے سمجھا سکتا ہے کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان لوگوں کو پھر کیسے پتا چلے گا کہ آفیہ صدیقی جیسی بیٹیوں کی کیا قدر ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ قوم کی بیٹیاں بیچنے والی نہیں ہوتی؟ بلکہ اگر مسئلہ ہے شریعت کا، مسلمان کی عورت کو کافر اگر اٹھا کے لے جائے تو سارے بیت المال کا خزانہ بھی اگر مانگا جائے تو مسلمان کی بیٹی کے بدلے دے کے اس کو رہا کرایا جائے گا۔ آج کیا ہو گیا؟ جو مسلمان کی بیٹی پوری دنیا کی دولت سے زیادہ دی، آج اس کی بیٹی چند ٹکوں، آج اس بیٹی کی عزت ٹکوں میں بیچی جا رہی ہے، گلی گلی کوچے کوچے بے حیائی کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، تھانے دار اس سے منتری لیتا ہے، ایس پی ڈی ایس پی اس کی نگرانی کرتا ہے، اور جناب اعلیٰ ہمارے قانون بنانے والے ان لوگوں کی دلالی کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں سنو، کبھی دلالی کے پیسے میں برکت نہیں آ سکتی، کبھی بے حیائی کے پیسے میں جناب اعلیٰ بقا نہیں ہو سکتی۔ میں نے کبھی اس طرح کے انسان کو عزت کی نہ زندگی جیتے دیکھا ہے، نہ عزت کی موت مرتے دیکھا ہے۔ یہ یاد رکھ لینا، عزت کی زندگی بھی وہی جیتا ہے، عزت کی موت بھی وہی مرتا ہے، جو زمانے کے اندر کروڑوں کو ٹھکرا دیتا ہے لیکن قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کی طرح کبھی اصولوں کی سودے بازی نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھیں،
میں لے کے چلوں آپ کو حضور کی بارگاہ، سرکار کی مقدس بارگاہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم صحابی رسول ہے، نبی کا، وہ تشریف لاتے ہیں، حضور کی دیگر ازواج اٹھ کے چلی جاتی ہیں، آقا کی زوجہ ہے جناب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، آپ کی اور میری ماں، وہ بیٹھے تو سرکار فرماتے تم کیوں نہیں گئی؟ تو کہتی ہیں حضور یہ تو نبینا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ نبینا ہے، تو نبینا ہے۔ جب ام المومنین جیسی پاک دامن بی بی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جیسے غیرت مند صحابی نابینا کو نہیں دیکھ سکتی تو آج کی قوم کی بیٹی عامر لیاقت جیسے شرابی کتے کو کیسے دیکھ سکتی؟ آپ پریشان ہو گئے؟ کیا دیکھ سکتی ہے؟ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے جناب اعلیٰ چند ٹکوں کے انعام کی خاطر اپنی عزت کے سونے کر سکتی؟ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کے جناب جیتنے کا نعرہ لگا سکتی ہے؟ کاش ہم لوگوں کو یہ سمجھ آئے، بیٹیاں غلام کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں تو انمول ہوتی، اونچا بولیے، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے صاحب۔ بیٹیوں کو رونے والوں آج کہتے ہیں مولانا تمہیں کیا پتا بیٹیاں زحمت بن گئی ہیں، میں کہتا ہوں بے وقوف، بیٹی زحمت نہیں بنی، ہمارے اور آپ کی دین سے دوری نے اس کو زحمت بنا دیا۔ بیٹی تو اللہ کی رحمت بن کے آئی، ہم نے اس کو دین سے دور کر کے جب یونیورسٹیوں کے اندر ناچ گانے کے جناب فیسٹیول کے اندر حصے لیتے دیکھتے پھر بھی ہمیں شرم نہ آئی، کالجوں کے اندر سکولوں کے اندر جناب اس کے سالانہ فنکشن کے اوپر بیٹی ناچتی دیکھی، ناچتی لڑکیوں کے اندر بیٹی کو ویلکم کرتے ہوئے شرابیوں کو دیکھا، اور ہم پھر بھی کہتے رہے ماشاءاللہ ہماری بیٹی کو جناب فنکشن میں حصہ مل گیا، اور ہم اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے رہے۔ تو بیٹی زحمت ہی بنتی تھی اور اس کو ہم نے خود بنایا۔ یہ یاد رکھیں، بیٹی کو برہنہ کر کے، بیٹی کے سر سے ردا کو اتار کے، اس کے چہرے سے پردے کو کھینچ کے کوئی باپ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ عزت اسی باپ کو ملے گی جو سینے پہ گولی تو کھا سکتا ہو لیکن بیٹی کی عزت کا سودا نہ کر سکتا۔ وہ تو بولیے، اور یہ دین آج اس حالت میں کیوں ہے؟ کچھ اس حوالے سے بھی ایک دو باتیں کروں۔ اس لیے ہمیں دین ملا ہے سستا، مجھے بولیے، اچھا آپ کیا نعرہ مارنا میرے کل سنائے کبھی نہ سمجھا جاتا ہے، نعرہ مارنے آپ نے کہتے ہیں آپ تو نہیں گئے ہو؟ سنیے، یہ دین ملا ہے سستا۔ میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، مولانا نے اذان پڑھ دی، ہم میں سے کوئی مرے گا، جنازہ پڑھانے والوں کی کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس دین کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھ جنہوں نے اپنے گھر لٹا دیے پر دین میں چھوڑا۔ کراچی والوں، دکھ لگتا ہے آج آپ لوگوں کو دین کا مطلب سمجھانا پڑ رہا ہے جن کے باپ دادا نے خود اپنا ملک چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس پاک وطن میں آئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جس کلمے کی بنیاد پہ آپ کے باپ دادا نے اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑا، آج وہی کلمہ آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، آج وہی دین آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا جس کے لیے آپ کے دادا پر دادا کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ لوگ آج اپنے آپ کو لبرل کہہ رہے ہیں، میں کس منہ سے کہوں، کون سے لفظ لے کے آؤں؟ پنجاب کے لوگوں کو سمجھانے میں شاید ٹائم لگے، آپ کو تو نہیں لگنا چاہیے، آپ لوگوں کو تو سمجھنے میں آسانی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، میں خاص طور پہ کراچی والوں سے بتا رہا ہوں، یہ دھرتی کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، جہاں پہ آج میں بات کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آپ لوگ کی اگر صرف کراچی والے سیدھے ہو جاؤ صحیح معنی میں نظام مصطفیٰ کے لیے، تو اس کے اثرات سے چند مہینوں کے اندر پورے ملک کے اندر حضور کا دین ڈالے گا۔ لیکن اس بات کو سمجھ، آپ لوگ قوم کے نام پہ، مہاجر پٹھان کے نام پہ نہیں، قوم کے نام پہ نہیں، زبان کے نام پہ نہیں، لسانیت اور وطن کے نام پہ نہیں، آپ لوگ اکٹھے ہو مصطفیٰ کے دین۔ یہ وہ
خاندانوں کو پچھلے درجے میں لے آتا ہے اور اس وقت کے غلاموں کو ان کی سرداری کے مقام پہ لے آتا ہے. یہی وہ دین ہے جناب اعلیٰ جو ہمارے اور آپ کے درمیان وہ ساری برائیوں کو ختم کر کے بالکل ہم لوگوں کے دلوں کو اور بدلوں کو صاف اور پاکیزہ کر سکتا ہے. پر مسلمانوں میں کیسے سمجھاؤں اس قوم کو جس قوم کی تلاوت کا وقت ٹی وی نے کھا لیا, جس قوم کی تہجد کا وقت جناب انٹرنیٹ نے کھا لیا. میں اس قوم کی بچیوں کو کیسے سمجھاؤں جس قوم کی بچیوں نے سیدہ زہرا کی سیرت کو پڑھنے کی بجائے روزانہ ٹی وی اور فلموں کی ردیوں کے کپڑوں کو دیکھا, ان جیسے کپڑے پہننے کو اعزاز سمجھا. جو لوگ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے گلیوں اور چوراہوں کے اندر بڑے بڑے پینا پریس کے اندر ردیوں کے کپڑوں کی نمائش کی گئی, ان کے اندر تواریخوں کے کپڑوں کی نمائش کی گئی. غریب کی بیٹیاں ان کے بھٹکیلے لباس کو دیکھ کے پریشان ہو گئی. اب ریڑھی لگانے والا باپ تو اتنے مہنگے کپڑے لا نہیں سکتا. پھر میڈیا نے عزتیں بیچنے کا طریقہ بتایا, اس طرح عزتیں بیچ کے بھی کپڑے لیے جاتے ہیں, اس طرح عزتیں بیچ کے بھی موبائل لیے جاتے ہیں. جس قوم کی بیٹی ایک موبائل کے لیے عزتیں بیچنے پہ تیار ہو جائے گا, ایک کپڑے کے لیے عزتوں کی سودا گری پہ تیار ہو جائے گا, اس قوم کی بیٹی کو میں کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ سیدہ طیبہ بی بی زینب نے فرمایا تھا مجھے حسین کی لاش کے اوپر وہ تکلیف نہیں ہوئی جو ابن زیاد کے دربار کے اندر بات کرتے ہوئے تکلیف محسوس ہوئی ہے. میں اس قوم کی بیٹی کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ اور مسلمانوں, ہمارے نبی رحمت کا گھرانہ بندے کو پسند فرمانے والا سیدہ فاطمہ زہرا فرمانے والی کہ میرے نزدیک سب سے اچھی عورت وہ ہے نہ کسی غیر پہ اس کی نظر پڑے نہ غیر کی نظر اس پر پڑے. میں کیسے سمجھاؤں اس قوم کو جس قوم کے پاس دین اتنا سستا آ گیا, اس کو نہیں پتا کہ شیب ابی طالب کے اندر ہمارے آقا کو پتھر مارے گئے. آپ شیب ابی طالب کے اندر ہمارے آقا کو بھوکا رکھا گیا, 3 سال تک میرے آقا نے قید کاٹی, طائف کے اندر پتھر مارے گئے, قدم شریف ہے آپ کے زخمی ہو گئے, موزے مبارک سے خون نکل آیا. آپ نے طائف کے پتھر نہیں دیکھے, شیب ابی طالب کی قید نہیں دیکھی, اپنی بیٹیوں کو روزہ چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے اپنا جناب یادہ اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو چھوڑ کے مکہ سے مدینے کی ہجرت کی تاکہ آپ تک دین پہنچ جائے. جس نے روٹی کھلوتی ہوئی بیٹیاں چھوڑ کے آپ تک دین پہنچایا, جس نے بلکتی بچیوں کو دیکھ کر آپ تک قرآن پہنچایا. آپ نے اس حبیب خدا کے قرآن کے ساتھ کیا کر دیا؟ آپ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نواز کے ساتھ کیا کر دیا؟ آپ نے اس کے میٹھے بول حدیث شریف کے ساتھ کیا کر دیا؟ آپ نے ان کی سیرت طیبہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ آج دل خون کے آنسو روتا ہے. کیا میں اس مجمع میں کتنے سفید داڑھی والے اپنے باپ کی عمر کے بندوں کو بھی داڑھی منا اور داڑھی کترا دیکھتا ہوں, دل خون کے آنسو روتا ہے. بابا جی اب تو آپ لوگوں کو آ جانا چاہیے, اب تو حضور کے در پہ آ جانا چاہیے, اب تو مولا کے گھر پہ آ جانا چاہیے. یہ ڈھلتی جوانی, یہ ڈھلتا بڑھاپا, جاتی صحت اور موت کا قرب آپ کو ابھی تک اللہ کے پاس نہیں لا سکا. میں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت بھی یہی روتے گئے کہ دن اللہ نے کھولا تجھے شب نیند میں سونا تجھے, دن اللہ میں کھولا تجھے شب نیند میں سونا تجھے, خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مسلمانوں کبھی تو سوچا ہوتا کہ ہم نے جب اپنی داڑھی کو جناب اعلیٰ پلیٹ سے کاٹ کے موڑ کے نالی میں بہانا ہے, حضور کا دل کتنا گنبد خضرا میں ڈوبتا ہوگا. کبھی تو ہم نے سوچا ہوتا جب ہماری نماز بستر پہ لیتے ضائع ہوتی ہوگی, جنہوں نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا, جنہوں
جس کو ادا کر کے اللہ کی رضا کا موجب سمجھا وہ کیا سمجھیں گے، اس حسین کے نانا کیا سمجھیں گے؟ مسلمانوں یاد رکھتے جاؤ ہماری نجات کی طریقے کے اندر آ جاؤ، ساری برائیوں سے توبہ کر کے حضور کے دروازے کے اوپر آ کے سچی توبہ کرے، آقا کے دروازے پہ آ جائیں گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ باقی یاد رکھ لیں کہ دین پہ جتنا کوئی جتنا مضبوطی سے قائم رہتا ہے اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ اس دھرتی کے اوپر ابھی تو وہ وقت نہیں آیا جب ہمیں دین پہ چلنے کی وجہ سے ہمارے جناب اعلیٰ بدن کے اندر سوراخ کر دیے جائیں، ہمارے جناب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ہمارے اکابر نے تو یہ بھی منظر دیکھا جب سید کی پائے تلے کافی کو استریوں سے ڈالا گیا، کرم استریاں سید کے بدن پہ لگا کے جب استری اٹھائی جاتی تو پھر آپ کے اس زخم پہ نمک اور مرچوں کی مٹھی بھر کے لگا دی جاتی اور پھر سید سے پوچھا جاتا بتاؤ اگر اس انگریزوں کے وفادار بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ تو آپ فرماتے تمہیں پتہ نہیں میں سید ہوں اور سید کبھی بکتے نہیں ہوتے، تمہیں پتہ نہیں میں حسین کا بیٹا ہوں اور حسین کی اولاد کبھی بکتی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں بدن کے اوپر زخم ہو، جسم جلا ہوا ہو اور پھر بھی پھانسی کا پھندا سامنے دیکھ کے سید اس طرح ٹہلتا ہوا جائے، زبان کے اوپر حبیب خدا کے دین کا نغمہ چل رہا ہو، تب فرماتا جائے میرے مرنے سے دین نہیں مرے گا، میرے جیسے کئی کفایت علی مر جائیں گے پر میرے نانا کا دین حشر تک زندہ رہ جائے۔ کیا فرماتے جائے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ یہ سید کے آخری وقت کا وہ کلام ہے جو سوری چڑھنے سے پہلے سید نے پڑھ کے دکھایا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کی کو سونٹ پہ ناطے پڑھنا آسان ہے، آج تبلے واجے پہ ناطے پڑھنا آسان ہے، آج اپنے گروہ اور ٹولیوں میں ناطے پڑھنا آسان ہے، گرتے لوٹوں اور ملتے لفافوں میں ناطے پڑھنا آسان ہے، لیکن سامنے سولی لٹک رہی اور حبیب خدا کی نعتوں کا نغمہ ہو، یہ اصل عاشقوں کا کام ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہد یہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پرجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ احباب جی وقار اس بات کو سمجھیں، اصل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کے درد کو سمجھے۔ مسلمان ایک جسم کی مثال ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو پورا بدن بے قرار ہو جانا چاہیے۔ ہمارے سیاسی لیڈران کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اپنے سیاسی بنکروں کی موت کے اوپر واویلا کرنے والوں، اگر کراچی میں کسی جماعت کا ورکر مرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اگر لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر کسی کا ورکر شہید ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اتنا یاد رکھ لو، ہمارے آقا کا دین ہمیں ایک جسم کی طرح بنا کے گیا ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا بدن بے قرار ہوتا ہے۔ یہ کیسی انسانیت ہے، یہاں 14 بندے قتل ہو تو ان کا تو درد اٹھے اور مشرق سے مغرب کہا جائے کہ ہمیں انصاف چاہیے انصاف چاہیے، اور شام کی دھرتی پہ لاکھوں بچوں کا قتل ہو جائے، یمن کی دھرتی پہ لاکھوں ماؤں کا قتل ہو جائے، فلسطین کی دھرتی پہ لاکھوں بزرگوں بچوں ماؤں کا قتل ہو جائے، روزے دار زندہ جلا دیے جائیں، شہری افطاری میں پانی نہ ملتا ہو اور ہمارے سیاستدان زبان کے اوپر تالے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ منافقت چھوڑ دینی
چاہیے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یک جان کیا ہے، ہمیں ایک جان کیا ہے، ہمیں ایک جیسا بنایا ہے اور عربی اجمی کا فرق سب مٹا دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اس درد کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھنا شام کی بیٹی نے پھر سچ کہا تھا، جس کے گھرانے والوں کو، جس کے قبیلے والوں کو روسی طیاروں نے، شامی بدماشوں نے، ایرانی خبیثوں نے جس وقت تباہ کر دیا تو وہ بیٹی کتبہ لے کے ایسے میڈیا کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی اور مسلم امہ کے بادشاہوں کو پکار کے کہا بات الفرح بقلوبنا کما باتت الانسانیت بقلوبکم، کہ مسلمانوں ہمارے دل سے خوشیاں ایسے مر گئی ہیں جیسے آپ کے دل سے انسانیت مر گئی ہے۔ مسلمانوں پھر یوں سمجھیں کہ ہمارے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے، انسانیت اسی کے اندر ہوگی جیسے اپنی بیٹی کا احساس ہوتا ہے۔ امریکہ کے اندر ملک بھی آپ کے صدیقی کا درد بھی ایسے محسوس ہو، شام کی روٹی بیٹی کا احساس بھی اسی طرح ہو، یا اور فلسطین اور یمن کی بیٹی کا احساس بھی اسی طرح ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قربانی صاحب اور ان کے رفقا اور ان کے معاونین کو دن دگنی رات چگنی عزت عطا فرمائے، ان کے گھرانے کو سعادت کو میرا مالک و مولا دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ آمین۔